طعام وصل الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام۔ جناب عبداللہ بن سلام جو کہ پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، اور میرے مالک نے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اس کے بعد اللہ نے دین اسلام کی روشنی اور نور سے بہرہ بر فرما دیا۔ اور سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، روایت کیسی خوبصورت ہے اور الفاظ کتنے سنہری ہیں۔ 4 کام جو آدمی کرے، کتنے کام؟ 4 کام۔ ان 4 کاموں پہ میرا اللہ ان لوگوں کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ راوی کون ہے؟ جناب روایت کرتے ہیں عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ افشوا السلام، کہ سلام کو عام کیا جائے، جو بھی ملے واقف نواقف مسلمان چھوٹا بڑا، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ اور آگے جانا چاہتے ہیں، زیادہ ثواب لینا چاہتے ہیں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں، سلام لیتے ہیں، دونوں کے ہاتھ جدا بات میں ہوتے ہیں، اللہ گناہ پہلے معاف کرتا ہے۔ کتنی بات ہے، خوبصورت بات ہے، سنہری فرمان ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ کیوں نہ اعلیٰ ہو الفاظ میرے نبی کے، ہونٹ میرے نبی کی حرکت کر رہے ہیں، مرضی میرے مالک کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ سلام اہل جنت جب جنت میں ایک دوسرے کو ملیں گے تو کہیں گے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ لہذا جب بھی فون اٹینڈ کریں تو ہیلو کی بجائے السلام علیکم کہیں، کسی کے دروازے پہ جائیں السلام علیکم، اپنے گھر داخل ہو السلام علیکم، ایک دفعہ ملے ہیں السلام علیکم، جاتے ہوئے السلام علیکم، آتے ہوئے السلام علیکم، اپنے گھر میں السلام علیکم، اپنے گھر سے نکلتے وقت السلام علیکم۔ سلام کی اتنی برکت ہے، اللہ راضی ہو جائے گا اور دونوں مسلمانوں کے اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ دوسرا نمبر افشوا السلام ایک ہوگا، وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، آپ نے فرمایا کھانا کھلایا کرو۔ کیا کیا کرو؟ کھانا کھلایا کرو۔ کھانا کھلانے میں کتنی برکت ہے۔ کھانا کھلانا کوئی معمولی عمل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آتا ہے اور آپ نے فرمایا کون ہے بھئی؟ سارے گھروں میں پتہ کیا، کچھ بھی نہیں ملا کھانے کے لیے۔ فرمایا کوئی ہے کوئی جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جناب حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جاتے ہیں گھر، پوچھتے ہیں بیوی سے کچھ گھر میں کھانے کے لیے ہے؟ کہا چند روٹی کے ٹکڑے ہیں، اگر ہم کھائیں تو بچے بھوکے، بچے کھا لیں تو ہم بھوکے۔ کہا بچوں کو بہلا کے سلا دیجئے، ہم دونوں بھوکے ہی رات گزار لیں گے، نبی پاک کا مہمان کھانا کھا لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کو ایمان کہتے ہیں، اس کو اللہ کی محبت کہتے ہیں، اس کو نبی کی غلامی کہتے ہیں، اس کو اطاعت رسول کہتے ہیں، اس کا نام دین اسلام ہے۔ اللہ ہم کو ایسا بنا دے۔ جب عبداللہ ابن سلام کی روایت کرتے ہیں اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ افشوا السلام، اور دوسرے نمبر کیا فرمایا؟ وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلانا۔ گھر میں مہمان کو لے گئے، بیوی کو کہا جب مہمان کو میں لاؤں گا تو ایسا کرنا، عرب کا یہ دستور تھا کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا، لیکن کھانا تو بالکل تھوڑا ہے، کیا کریں؟ اب ہوا کیا؟ کہتا ہے بیوی کو کیسی وہ بھی اللہ کی نیک بندی تھی، وہ بھی کیسی متوکلہ صابرہ شاکرہ اور نبی کی صحابیہ تھی، وہ بھی صحابی ہیں، یہ صحابیہ ہے۔ کہا اس طرح کرنا کہ جب سامنے چراغ رکھنا تو میں بھی ساتھ بیٹھوں گا تو میں خالی ہاتھ ہی ادھر لے جا کے برتن کی طرف، خالی منہ کی طرف لے جاؤں گا، ایسے ہی میں کرتا رہوں گا تو رات کا اندھیرا ہوگا، چراغ صحیح کرنے کے بہانے اس کو بجھا دے، گل کر دے۔ کہا ٹھیک۔ جب ایسے ہی ہوا
تو انہوں نے جب کھانا شروع کیا، عبداللہ حضرت ابو طلحہ انصاری خالی ہاتھ لے جاتے ہیں واپس منہ کی طرف، پھر برتن کی طرف، مہمان کو جو تھوڑا سا کھانا تھا وہ سارا کھلایا۔ اب بچے بھوکے، اپنی حالت یہ ہے، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے لیکن ہم یہ ہمت نہیں کرتے، کوئی آ جائے اس کو کہے کہ نہیں میں کھانا کھلاتا ہوں، میں کھلا دیتا ہوں، مجھے خوشی ہوگی، میں پانی پلاتا ہوں، میں چائے لے کے آتا ہوں، میں یہ ہمت ہی نہیں ہماری۔ مفت کی جنت کی ٹکٹیں، جنت کی ٹکٹیں مفت میں ہیں لیکن ادھر پرواہ نہیں، یہ ٹکٹیں ہیں مفت میں، سلام کوئی زور لگا ہے، پیسے خرچ ہوئے، کچھ بھی نہیں، مفت کی ٹکٹ، کھانا کھلایا گھر میں جو پکایا ہے، کوئی کیا ہو گیا، ایک روٹی دو روٹی گھر میں پکائی ہے نا، لے کے کسی کو کھلا دیں، اللہ کی قسم عرش والا عرش پہ راضی۔ جب کھانا کھلایا، صبح کا وقت ہے، رات گزاری، صبح مسجد نبی میں تشریف لائے تو عرض کرتے ہیں، آقا کے پاس سلام عرض کی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ ادھر آؤ، پریشان ہو، رات کھانا صحیح نہیں تھا، تھوڑا سا تھا، تو پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں، اب اللہ کے رسول ناراض نہ ہو جائے کہ ایسی خدمت کرنے کی مہمان کی۔ اللہ اکبر کبیر، میری طرف توجہ، جب قریب ہوئے فرمایا ابو طلحہ جب رات کو مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے تھے، عرش والا عرش پہ تجھ پہ مسکرا رہا، عرش والا خوش ہو گئے، جدو رب ہاتھ پوے تو پھر پیچھے کی رہ جائے، رب ہاتھ پوے تو پیچھے کچھ رہ جائے، تھوڑے نال جو بندہ کوئی بڑا اونچا بندہ تے تھوڑے نال خوش ہو کے مسکرا کے بولے تجھے تو کم بڑھ، اس طرح کہا عرش والا تیرے عمل پہ مسکرا۔ جناب ابو طلحہ انصاری کے ساتھ بیوی کیسے صاحب، اس کو اسلام کہتے ہیں، یہ دین ہے، اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس رات والے صحابی اور صحابی کے عمل کو میرے مالک نے صرف خوش ہو کے ختم نہیں کر دیا بلکہ رہتی دنیا تک، قیامت کی دیواروں تک میرے مالک نے اس عمل کو قرآن بنا دیا۔ سبحان اللہ، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ کھانا کھلاتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، اللہ نے قرآن بنا دیا، افشوا السلام وَأَطِیعُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، نمبر 3 فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر، یہ نہ ہو پھوپھو آج تو بات تو میرے واسطے مر گئی میں تیرے واسطے مر گیا، ماما تو میرے واسطے مر گیا میں تیرے واسطے، بھائی تو میرے واسطے مر گیا میں تیرے واسطے، ایسا نہیں، جو تجھ سے رشتہ توڑتا ہے تو اس سے جوڑ، جو تجھ سے نہیں بولتا تو اس سے بول، جو ناراض ہے تو اس سے سلوک کر، اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اس کی قیمت یہ ہے اللہ راضی ہوگا، اس کی قیمت جنت ہے، اور بھی کچھ چاہیے اس سے بڑا اور کیا ہے؟ اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، دین کے معاملے سارے درست ہو گئے۔ تیسرا سٹیپ ہو گیا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، خالوں کے ساتھ، پھوپھوں کے ساتھ، چاچو کے ساتھ، جو ناراض ہے اس کو منا لو، اور جو لیلۃ القدر والی رات ہے اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے، اس کو نہیں جو لوگوں کو معاف نہیں کرتا، جو لوگوں کو معاف نہیں کرتا اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرتا۔ 3 سٹیپ ہو گئے، اور آپ نے کیا فرمایا یاد ہے نا آپ کو؟ افشوا السلام وَأَطِیعُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور چوتھا وَصَلُّوا بِاللَّیلِ وَالنَّاسُ نِیَامٌ، چوتھا سٹیپ یہ ہے، میرے نبی کا یہ فرمان ہے، راوی عبداللہ بن سلام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، حدیث کیسی خوبصورت ہے، سنو میری اور آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے 4 پوائنٹ کافی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ رات جب ہو جائے، آدھی رات کا وقت ہو، لوگ پتہ نہیں کہاں سو رہے ہیں، کوئی خواب غفلت میں، کوئی کدھر سو رہا ہے، کوئی کہیں خراٹے لے رہا ہے، کوئی کسی جگہ پہ تاش پہ ہے، کوئی کسی جگہ پہ شراب پہ ہے، کوئی کسی جگہ پہ کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن یہ اللہ کا بندہ اس نے جب آدھی رات ہوئی
نیند کو چھوڑا، آرام کو چھوڑا، بستر کو چھوڑا، ساری چیزوں کو چھوڑا، اٹھا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، مصلی پہ آ اور اپنے رب کو منانا شروع کر دیا۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اگر تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو۔ جس وقت آدھی رات کا وقت ہے، تہجد کی نماز نوافل پڑھ رہا ہے، تو اللہ میرا مالک اس بندے میں بڑا خوش ہے۔ سب سے قیمتی اللہ کا قرب چاہتے ہو تو تہجد پڑھو، قبر میں روشنی چاہتے ہو تو تہجد پڑھو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو تہجد پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں چاہتے ہو تو تہجد پڑھو، اللہ تعالیٰ کا قرب تہجد سے، اور گناہ کی معافی تہجد سے، اللہ کی رضامندی تہجد سے، قبر کی روشنی تہجد سے۔ یہ چیزیں چاہیے آپ کو؟ جی جاننا چاہیے۔ تو پھر انشاءاللہ آج کے بعد یہ 4 عمل کرنے ہیں نا، 4 اعمال آپ کر لیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی آپ کو ان 4 اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ 4 پوائنٹ کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ افشوا السلام واتیموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ آسانی کے ساتھ اللہ ایسے عمل کرنے والوں کو اللہ اپنی جنت میں داخل فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ